نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن اتر رہا ہے، جو مسئلہ پیش آتا ہے اللہ کا حکم اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہے اور حکم مل رہا ہے اور یہ یہاں نافذ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا قانون نافذ کرنے کے لیے خود آ کے براہ راست حکم نہیں لگاتا، جیسے کہ بعض لوگوں کی خواہش تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ، ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اور دوسری جگہ کہ ہمارے سامنے اللہ ہی کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ تو اللہ زمین پہ نہیں آتا، وہ بھیجتا ہے اپنا رسول۔ یہ جسے رسول بنا کے بھیجتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ کا فرستادہ، اللہ کا اپوائنٹڈ، اللہ کا مامور۔ جس کو اللہ نے مامور اپوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ مامور کرنے کا مطلب جیسے اسٹیٹ کسی ڈی سی کو اپوائنٹ کرتی ہے، جیسے حکم تو اسٹیٹ کا ہے لیکن اسے نافذ کوئی تھانے دار کر رہا ہوتا ہے، وہ تھانے دار بناتا کون ہے؟ اسٹیٹ بنائے گی۔ میں لگا دوں تو بغاوت ہو جائے گی، متعلقہ آدمی لگائے گا تو وہ اسٹیٹ کا نمائندہ بنے گا۔ تو جب حاکمیت اللہ کی ہے تو اس زمین کے اوپر اس کی حاکمیت کو نافذ کون کرے گا؟ جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے، اور اسے پروٹیکشن ہوتی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ پروٹیکشن کس نے دی ہوتی ہے؟ اللہ نے دی ہوتی ہے۔ شیطان اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اب جس آدمی میں دو باتیں جمع ہو جائیں، اللہ نے اسے اپوائنٹ کیا ہو اور اس کے کام میں شیطان مداخلت نہ کر سکتا ہو، وہ غلطی سے پاک ہو، باقی جو اللہ کی مخلوق ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی اطاعت کرنی ہوگی غیر مشروط، وہ مطاع مطلق ہو گیا۔ حضور کے دور میں تو خلافت بڑی آسان ہو گئی۔ اللہ کا خلیفہ، اس خلیفہ کا اللہ سے براہ راست رابطہ، اور وہ خلیفہ معصوم عن الخطا، اس نے خلافت نافذ۔ یہ داؤد علیہ السلام ایسے ہی خلیفہ تھے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اسی طرح کے خلیفہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور اسی سلسلے کا تسلسل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ آ کے پیدا ہوا حضرت ابو بکر کے دور میں۔ اللہ کا اپوائنٹڈ خلیفہ تو اللہ نے واپس بلا لیا، حضرت ابو بکر کو اللہ نے تو اپوائنٹ نہیں کیا۔ اب یہاں سے خلافت کدھر گئی؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ یہ پہلی جو ہمارا نیریٹو پہلا بنا خلافت کے ضمن میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا، اور وہ یہ تھا انا خلیفۃ رسول اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ کس کے خلیفہ؟ اللہ کے خلیفہ۔ تو ابو بکر کس کے خلیفہ؟ رسول اللہ کے خلیفہ۔ تو اللہ کی خلافت پھر کدھر گئی؟ ابو بکر تو محمد الرسول اللہ کے خلیفہ ہو گئے نا۔ یہ اس کے اندر ایک سوال ہے، ذہن میں رکھیے گا، ابھی اس کا جواب نہیں دیں گے ہم۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے۔ حضرت عمر نے آ کے کہا انا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں۔ اب آپ سوچئے یہ کام آگے ہی چلتا رہتا، حضرت عثمان کو آ کے کیا کہنا پڑتا، حضرت علی کو آ کے کیا کہنا پڑتا، آج کوئی خلیفہ بنتا تو اسے کیا کہنا پڑتا، ایک گھنٹہ تو اس کا نام لینے میں لگتا ہے نا، خلیفہ تو تے 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 جا کے پتہ نہیں کہاں ختم ہوتا۔ یہاں سے پھر سوال اٹھا کہ یار یہ جو پیچھے سے ہم نے بنایا یہ ٹھیک ہے؟ تو پتہ ہے کنسنسس کس پہ ہوا، اجماع کس پہ ہوا؟ کہ حضرت عمر کے دور میں ہی اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ خلیفہ تو رسول اللہ نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلے اب خلیفہ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ خلیفہ ہم کہتے ہیں جانشین کو، یا کہہ لیں ریپریزنٹیٹیو، نمائندہ، یا ایک اور لفظ ہے وہ مودودی صاحب نے اختیار کیا ہے، وائسرنسی۔ وائسرائے ہوتا تھا نا یہاں ہندوستان میں، تو ہندوستان میں اصل میں بادشاہی کس کی تھی؟ ملکہ برطانیہ کی۔ اس بادشاہی کو یہاں نافذ کون کرتا تھا؟ وائسرائے کرتا تھا۔ وائسرائے اور ملکہ برطانیہ کا رابطہ ہے، ٹھیک ہے 7 دنوں کا رابطہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ پوچھ کے کرنا ہے، یا کہیں کوئی نہیں ہے تو اجتہاد کر لے گا، بعد میں وہ جو ہے اس سے پوچھ لے گا کہ جی یہ کام میں نے کیا ٹھیک کیا یا تبدیل کر دوں۔ یہی ہوتا تھا نا جو ہندوستان میں وائسرنسی ہوتی تھی۔
یوں سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے وائسرائے تھے اپوائنٹڈ تو وہ تو اٹھ گئے. اب وہ وائسرنسی کس قدر گئی ہے؟ اب وہ وائسرنسی منتقل ہوئی ہے امت کو. اب آپ یہ بات دیکھیے، قرآن مجید نے رسول کے ساتھ جب بھی جوڑا ہے امت کو جوڑا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم سب لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا. رسول کو کون چنتا تھا؟ اللہ. اس امت کو کس نے چنا؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا. رسول مصطفیٰ ہے، چنا ہوا. اجتباء کا لفظ بھی آتا ہے، مصطفیٰ کا بھی آتا ہے. مجتبیٰ، احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ اس امت کے لیے بھی استعمال ہوا. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے، یعنی گلوب پوری انسانیت میں سے، اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا. اس سے غلط فہمی یہ نہ ہو کہ اس سے مراد علماء ہیں، نہیں، پوری امت مراد ہے. اس لیے کہ اس سے آگے جب کھولا ہے تو امت کے 3 گروہ بیان کیے ہیں. وہ بھی ہیں کہ جو نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو درمیانے ہیں، وہ بھی ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں. یہ سارے وہ چنیدہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا ہے. تو اللہ کی وہ امانت جو آئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس امانت کا وارث محمد الرسول اللہ کے بعد کون ہوا؟ امت، پوری امت بحیثیت مجموعی. اب جب خلیفہ بنے گا تو امت اپنا نائب بنائے گی، امت اپنا ریپریزنٹیٹو بنائے گی. فرق سامنے رکھیں، نبوت کے دور میں خلیفہ کس کا خلیفہ ہوتا تھا؟ اللہ کا. اب اللہ کی خلافت کس کے پاس ہے؟ امت کے پاس. اور جس کے پاس نمائندگی آئے گی وہ نمائندگی اللہ کی نمائندگی نہیں ہوگی، وہ نمائندگی امت کی نمائندگی ہوگی. یہ خلیفۃ المسلمین ہے. اور یہ ہمارا سیاسی شعور جا کے کب بنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک بات صاف کر لیں. اور اس وقت جن کا نہیں بنا، ظاہر ہے ایک نئی بات سامنے آئی ہے تو سب کو تو معلوم نہیں ہے، لہذا کچھ لوگوں نے حضرت عمر ہی کے دور میں یہ سوچا کہ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی ہم فلانے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. کچھ لوگوں نے سوچا، ایک جتھے نے سوچا، ایک لابی نے سوچا. یہ بات جب حضرت عمر کو معلوم ہوئی وہ بہت مضطرب ہو گئے. انہوں نے چاہا کہ خطبہ حج میں اس کا اعلان کریں، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ پوری ریاست کے اندر جو ہے وہ ایک خامخواہ بے چینی پیدا ہو جائے گی، تھرتھلی مچ جائے گی. تو مدینے چل کے اصحاب امر جو ہیں ان کے سامنے آپ بات رکھیے. تو وہاں آ کے انہوں نے خطاب فرمایا اور وہاں بتایا کہ اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر آپ نے کسی کو خلیفہ بنا دیا اس کی کوئی خلافت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بات واضح ہو گئی. یہ ہمارا ایک توحید کے ساتھ خلافت کی جو ایک جوڑ ہے اس میں ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا کہ حاکم اللہ ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے، لیکن انسانوں کی یہ خلافت اب منتقل ہوگی کس کو؟ جو انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں، اور مسلمان جس کو اپنا نمائندہ بنائیں گے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، نہ کہ اللہ کا خلیفہ.